أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت ہوئی ہے. بنی اسرائیلیوں پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات مختلف شکلوں میں ہوئے تھے ان انعامات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیلیوں کی طرف سے جو انعامات کے بدلے نافرمانی، ناشکری، ظلم، ناانصافی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی، اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں. اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور نصیحت کے سمجھا رہے ہیں کہ اس طرح کے کاموں سے بچ کے رہنا. صحرائے سینا، وادی تہ، جہاں پہ بنی اسرائیلیوں کو ایک عرصے کے لیے بطور سزا کے چھوڑ دیا گیا تھا، ایک کھلا میدان تھا جس کو صحرائے سینا کہتے ہیں، اور اس کھلے میدان میں بطور سزا کے ان کو چھوڑا تھا، لیکن وہاں پہ بھی اللہ کے ان پر انعامات ہوتے رہے. وہاں پہ پانی کی قلت تھی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پانی کا بندوبست کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو پتھر ہے، وہاں پہ کوئی پتھر ہوگا، اس پر آپ لاٹھی ماریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو کہ عصا سے مشہور ہے، بعصا، جس پر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے معجزات کا ظہور ہوتا تھا اس لاٹھی سے. یہ وہی لاٹھی ہے جو فرعون کے سامنے اژدہا بن گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل آئے پانی کے. پتھر سے 12 چشمے بھی ابلتے ہوئے، بہتے ہوئے چشمے. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے حکم سے ہوا تھا. انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات کا ظہور کیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں، ان کی لاٹھی سے. تو 12 چشمے اس طور پر کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو اولادیں چلی ہیں وہ 12 قبیلے بنے، اور وہی 12 قبیلے آگے چل کر بنی اسرائیلیوں کا میں خاندان بنے، قبیلے بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 12 قبیلوں کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا ہوئی اور 12 چشمے نکلے تاکہ یہ آپس میں لڑیں نہ، اور ہر قبیلے والے کے لیے ایک چشمے کو مخصوص کر دیا کہ بھائی تم نے یہاں سے پانی لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ فرما رہے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. استسقیٰ مانے پانی طلب کرنا، لقومی اپنی قوم کے لیے. فقلنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا اضرب بعصاک الحجر. حجر کہتے ہیں پتھر کو، عصا کہتے ہیں لاٹھی. اضرب مانے ماریں، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو. فانفجرت منہ 12 عینا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. 12 کہتے ہیں 12 کو، عربی میں گنتی ہے. آئینہ کہتے ہیں چشمے. 12 چشمے انفجرت پھوٹ پڑے، یعنی زوروں پر وہ چشمے بہہ پڑے.
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیلیوں پر کتنا بڑا انعام تھا کہ بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے بغیر مشقت کے 12 چشمے بہہ پڑے ایک پتھر سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اللہ نے کتنے بڑا معجزہ، ایک ایسا کام جو ایک عام انسان کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ کام کرایا۔ لیکن بنی اسرائیلی یہودی قوم چونکہ شروع سے نافرمان گستاخ رہی ہے، تو جو گستاخ اور بے ادب اور نافرمان ہوتا ہے اس کو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی کہ کتنی بڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، معجزے کا ظہور ہوا ہے۔ اس معجزے کو دیکھ کر ان کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت بڑھ جانی چاہیے تھی، ادب بڑھ جانا چاہیے تھا، محبت بڑھ جانی چاہیے تھی، عقیدت بڑھ جانی چاہیے تھی۔ لیکن بنی اسرائیلی کیونکہ گستاخ اور بے ادب تھے، اس لیے وہ اس چشمے کے معجزے کو دیکھ کر ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا، جنگل تھا۔ سفر پر جب نکلا کرتے تھے صحابہ تو اپنے ساتھ پانی لے کر چلا کرتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ بھی پانی لے کر چلتے ہیں۔ اب تو بہت آسانی ہے، اس زمانے میں اتنی آسانیاں تھوڑی تھیں، تو اس پانی سے پیا بھی کرتے تھے، وضو بھی کیا کرتے تھے۔ تو راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو پانی ختم ہو گیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول پینے کا پانی بھی نہیں، وضو کا پانی بھی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے، اور جنگل ہے، جنگل میں بھی پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو قبیلے میں یعنی قافلے میں جتنے لوگ ہیں، جتنے صحابہ ہیں ہمارے ساتھ، کسی کے پاس تھوڑا سا پانی بھی ہے تو لے آؤ۔ تو ایک صحابی کے پاس سے تھوڑا پانی نکل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پانی پیالے میں لایا گیا، آپ نے اس پیالے میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگا کہ آپ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، اتنے سے پانی میں اتنا پانی بہا کہ ہم نے اپنے برتن بھی بھر لیے، وضو بھی کر لیا اور پی بھی لیا۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ صحابہ کے سامنے جب یہ معجزہ آیا تو ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، عظمت میں، احترام میں، عقیدت میں بہت اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنی جانیں دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر، وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کے لیے سب کچھ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، ادب تھا۔ جبکہ یہودیوں کے سامنے اتنا بڑا معجزہ آیا، بنی اسرائیلیوں کے سامنے کہ لاٹھی ماری پتھر پر، ایک عام پتھر، وہاں سے 12 چشمے بہہ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر یہودیوں کے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ عزم ہونا چاہیے تھا کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ستائیں گے۔ لیکن باز نہیں آئے۔ کیا کیا؟ اب وہی کھانے والا واقعہ آ رہا ہے کہ ہم تو ایک کھانا نہیں کھائیں گے، ہمیں تو یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہمارے دل بھر گئے۔ من و سلوہ آسمانی غذا تھی، بہترین قسم کا گوشت اور میٹھا اور گوشت دونوں چیزیں ساتھ چلا کرتی تھی، لیکن نافرمان تھے، ناشکرے تھے، ناقدرے تھے، تو کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ، کیا کہنے لگے؟ یا موسیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی صحابہ میں سے کسی نے یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، احادیث میں کبھی بھی صحابہ نے یا محمد نہیں کہا، کوئی نہیں کہتا تھا یا محمد، محمد یعنی نام سے کوئی نہیں پکارا کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول۔ جبکہ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، کیا کہنے لگے؟ لن نصبر علی طعام واحد، ہم سے صبر نہیں ہوتا طعام واحد، ایک طرح کے کھانے پر، بہت کھا لیا ہم نے ایک طرح کا کھانا، من و سلوہ۔ ناشکری اور ناقدری اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب ہے۔ کتنا ہی بڑا مالدار انسان ہو، اگر یہ ناشکری کرتا ہے، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو اس سے ایک وقت میں نعمتیں چلی جائیں گی، محروم ہو جائے گا، کتنا ہی زیادہ کمانے والا ہو۔ تو یہ لوگ بھی ناقدری اور ناشکری کر رہے تھے۔ اس ناقدری اور ناشکری کی وجہ سے ان پر آگے اللہ کی طرف سے کیا کیا عذاب آئے ہیں وہ آگے اسی آیت میں آ رہا ہے۔ کہنے لگے لن نصبر علی طعام واحد، اے موسیٰ ایک طرح کا کھانا بہت کھا لیا ہے، بس کیا کریں؟ فادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے اللہ سے دعا کرو، اپنے رب سے، فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو۔ طریقہ کار دیکھیں کس طرح کہہ رہے ہیں،
یہ نہیں کہہ رہے کہ درخواست کر دیجیے ہمارے لیے، آپ ہم بھی درخواست کرتے ہیں، نہیں، کیا درخواست دعا کروں؟ یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها، کہ درخواست یہ ہو کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کریں جو زمین سے اگتی ہوں، تنبت الارض جو زمین سے اگتی ہوں وہ پیدا کریں. کیا چیزیں؟ من بقلها ترکاری، وقثائها ککڑی، وفومها گندم، وعدسها دالیں، وبصلیہا اور پیاز. یہ ان کی فرمائش تھی. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک عظیم چیز سے انسان ہاتھ دھو کر ایک ہلکی چیز پر آئے تو دنیا اس کو کہتی عجیب ہی بیوقوف انسان ہے. اتنا اچھا اللہ نے تجھے گھر دیا ہوا ہے، تجھے کیا شوق پڑا جھوپڑی میں رہنے کا؟ تو گھر کو چھوڑ کے جھوپڑی کو مانگ رہا ہے اللہ سے. شکر ادا کر جس گھر میں رہ رہے ہو. نہیں، تو انہوں نے بھی یہی حرکت کری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم کیسے لوگ ہو؟ تم کیسے لوگ ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھا رہے ہیں تم کیسے ہو ایسی چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو چیز بہتر ہے، بہتر غذا ہے کھانے میں، من و سلوہ، تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا کم درجے کی ہیں. یعنی ایک اچھی چیز کے بدلے تم ہلکی چیز چاہ رہے ہو. گوشت چھوڑ کر کوئی دال مانگے، ہمارے معاشرے میں کہ دال بھی اللہ کی نعمت ہے، گوشت بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن ایک چیز سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ آسمانوں سے تمہارے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، نہ اس میں کوئی محنت ہے نہ مشقت ہے، کھیتی باڑی کی محنت سے بچے ہوئے ہو، زمین میں فصل لگانے کی محنت سے بچے ہوئے ہو. یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کیا کر رہے ہو؟ اچھی چیز کو چھوڑ کر ایک محنت کی طرف آ رہے ہو، ادنی چیز کی طرف آ رہے ہو. اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وہی بات جو کل کے درس میں آئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ جو قریب میں ایک شہر ہے وہاں چلے جاؤ، یہ سب چیزیں وہاں ملیں گی تمہیں. وہی کس طرح جاؤ؟ عاجزی کے ساتھ جانا، اکڑ کر نہیں جانا، اور معافی کے الفاظ تمہاری زبانوں پر ہو. لیکن انہوں نے اس کا الٹ کیا، اکڑ کر گئے اس بستی میں. اللہ نے کہا اس شہر میں جانا لیکن عاجزی کے ساتھ جانا، اکڑ کر جا رہے ہیں. اللہ نے کہا تھا زبان پر معافی کے کلمات ہو، زبان پر کہہ رہے ہیں گندم گندم گندم. اللہ نے ان ساری نافرمانیوں کی وجہ سے ان یہودیوں پر ہمیشہ کے لیے ایک عذاب مسلط کر دیا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ ذلت اور بے کسی کا ٹھپا ان پر ہمیشہ کے لیے لگا دیا گیا ہے. اس یہود قوم پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا ہمیشہ کے لیے لگا دیا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہودی بڑے ترقی یافتہ ہیں، نہ، یہ ہمیشہ سے ذلیل ہوئے ہیں، ہمیشہ سے پٹتے آئے ہیں. ان کو ان کے اپنے لوگوں نے مارا، ان کو عیسائیوں نے مارا، ان کو سب نے مارا ہے. یہ تو یہود جو اسرائیل کے نام سے فلسطین کی ایک زمین پر ان کو بٹھایا گیا ہے، تو یہ تو انگریزوں کی ایک چھاؤنی بنائی گئی ہے. اور کہاں بنائی گئی ہے کہ چاروں طرف مسلمان اور عرب، بیچ میں اس ناسور کو لا کر بٹھایا گیا ہے تاکہ یہاں سے بیٹھ کر ہم مسلمانوں کو ستائیں گے. یہ ساری زمین شروع سے عربوں کی تھی، مسلمانوں کی تھی. یہاں پہ کافروں کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن کیونکہ کافر یہود و نصارہ، یہ انگریز، یہ گورے ہمیشہ سازش کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں بیٹھو، تو انہوں نے ایک چھاؤنی بنائی. ہم دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو اسرائیل کا ایک نقطہ ہے، صرف نقطہ، کچھ بھی نہیں. صرف کراچی کو سمجھ لیں، کراچی جو ہے نا، کراچی کا رقبہ یہ ہے پورا فلسطین، غزہ اور اسرائیل. اتنا بڑا ایریا نہیں ہے، لیکن اس ایریا میں لا کر اسرائیل کو بسایا گیا ہے. اور بسایا کن لوگوں نے؟ اقوام متحدہ میں. کون ہے؟ انگریز، گورے، کافر. کیوں بسایا ہے؟ تاکہ یہاں بیٹھ کر ہم یمن، شام، مقدس زمینیں، یہ ساری فلسطین قبلہ اول، بیت اللہ شریف بھی قریب ہے، یمن سے بیت اللہ لگا ہوا ہے، مصر، یہ ساری عربوں کی زمینیں، مسلمانوں کی یہ پکی جگہیں ہیں، عربوں کی جگہیں، ایمان والوں کی جگہیں. یہاں بیٹھ کر ہم چھاؤنی بنائیں گے اور مسلمانوں کو کمزور کریں گے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسرائیل میں ابھی دیکھو نا ذلیل ہو رہے ہیں. اپنی زمین اگر ہوتی تو کوئی ان کی زمین پر قبضہ کر حملہ کر سکتا تھا؟ نہیں. مسلمان اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنا حق چھین رہے ہیں مسلمان، کہ تمہیں یہاں لا کر زبردستی بسایا گیا، تم یہاں نہیں رہتے تھے. تمہارا تو دنیا میں کوئی شہر، کوئی ملک ہے ہی نہیں، یہودیوں کا کوئی شہر ملک ہے ہی نہیں. اللہ نے سب چھین لیا ان سے. اللہ نے کہا اس وقت، اللہ نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تم ہمیشہ بے گھر رہو گے. مسکنہ، ذلت، ہمیشہ رسوا رہو گے، تمہارے لیے کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوگی. اگر اتنی ہمدردی انگریزوں کو یہود سے ہے تو اسرائیل سے اٹھا کر ایک اسرائیل امریکہ میں بنا دیں.
ایک اسرائیل ایک چھوٹا سا خطہ ان کو دے دیں، آج تک دنیا میں ان کو کہیں بھی رہنے کا خطہ نہیں ملا. وجہ اس کی یہ کہ اللہ کی طرف سے ان پر یہ ذلت رسوائی کا ٹھپا لگ چکا ہے اور ہمیشہ سے پٹتا آ رہے ہیں. ان کی تاریخ پڑھیں تو ہمیشہ سے پیٹے ہیں. وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے اور کیا کہا؟ اللہ کا غضب تمہارے ساتھ ساتھ ہے. وباءوا بغضب من اللہ، یہ سب کچھ ذالک کیوں ہے؟ یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ کا غضب، یہ خواری، یہ پٹنا ہر جگہ کیوں ہے؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے. ویقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو تم نے قتل کیا ہے. عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ 300 نبیوں کے قاتل ہیں، 300 نبیوں کے قاتل. ایک روایت، بعض روایت میں آتا ہے ایک دن میں 70 نبیوں کو شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہی کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں. اتنے اونچے درجے کے نبی. فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس میں رہنے والے زکریا علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہ یہودی ہیں. یا زکریا انا نبشرک ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ ان کی بے حد زیادتیاں ہیں اور نافرمانی ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ یہ قوم ذلیل ہوگی. جو قوم اللہ کے نبیوں کو شہید کرے وہ کہاں دنیا میں بچ سکتی ہے، یہ سکون سے رہ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھ